ایک کمال کا خطبہ ہے، اور یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا. اس کو حجۃ الوداع بھی پڑھ سکتے ہیں اور حجۃ الوداع بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی. تو حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، کتابیں لکھ دی جائیں وہ کم ہیں، اور آپ ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، اتنا جامع اور معنی میرے محبوب نے خطبہ ارشاد فرما دیا. یہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا. تو یہ جو حج ہے یہ 9 ذی الحج کو فرض ہوا. اس سے پہلے بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج فرض تھا، لوگ اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ حج کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، پھر لوگ حج کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے. لیکن لوگ جو طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، برہنہ ہو کر ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے العیاذ باللہ. اور بیت اللہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر بت بھی موجود تھے، مطلب گستاخیاں ہی گستاخیاں تھیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرض قرار دیا، اس حج کا جو امیر میرے محبوب نے مقرر کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. تو حج کا جو امیر بنا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے تھے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صدیق ان لوگوں کو لے کر جاؤ. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نگرانی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر تھے اس حج کے. لوگوں نے حج کیا، حج پر اور واپسی پر حضرت صدیق نے اعلان کیا کہ اگلے سال جس بندے نے حج کرنا ہے وہ حج کرے، اور سب لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ اگلے سال حضور علیہ السلام خود تشریف لائیں گے مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ کے اندر میرے محبوب خود حج ارشاد فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہوں گے اس حج کے. تو پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیل گئی، دور دور سے لوگ آئے، مکہ کے اندر آئے، اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ احرام باندھیں. وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ موجود ہیں، لوگ امک آئے، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ذوالحلیفہ سے لوگوں نے احرام باندھ لیا، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ چل پڑے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ 1,40,000 صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا اجتماع تھا. تو لوگ آئے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے. تو وہ منظر کیسا تھا؟ اذا کان یوم الحج اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حج کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. عرفہ تھا، عرفہ میں میرے محبوب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تشریف لے کر آئے. فنزل بها، وہاں میرے محبوب علیہ السلام نے قیام کیا. حتی اذا زاغت الشمس، جب سورج ڈھل گیا. امر بالقصواء فرحلت له، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی قصوا اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا. قصوا اونٹنی کو تیار کر دیا گیا، میرے محبوب کے لیے سجا دی گئی. فاتا بطن الوادی، میرے محبوب اپنی قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر کے فاتا بطن الوادی، وادی بطن کے پاس آتے ہیں. فخطب الناس، میرے محبوب نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیسا تھا؟ خطبۃ التی بینا فیما بینا، اس میں دین کا انسائکلوپیڈیا، دین کا جامع اور معنی نوٹ میرے محبوب نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، وادی بطن کے اندر میرے محبوب تشریف فرما ہے. اب خطبے کا آغاز میرے محبوب کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فحمد اللہ واسنا علیہ قائلا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے خطبے کا آغاز جن الفاظ سے شروع کیا میرے محبوب فرمانے لگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میرے محبوب فرمانے لگے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی
کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا خطبہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر میرے محبوب نے یہی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ توحید والا خطبہ میرے محبوب نے پہلا خطبہ توحید کا بیان فرمایا۔ یہ میرے محبوب کی زندگی کا آخری خطبہ ہے، یہ بھی توحید سے بھرا پڑا ہے۔ میرے محبوب نے پہلا اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ صدق وعدہ۔ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اللہ نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے قوت جو باطل قوتیں ہیں ان کو زیر کر دیا ہے۔ بدر کے موقع پہ 313 نے 1000 کو بچاڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے۔ سب سے پہلی بات میرے محبوب نے جو اعلان فرمایا اللہ کی توحید کا ترانہ بلند کیا۔ اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا پہلا نکات جو پہلا نقطہ ہے اس پہ توجہ کیجئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے اپنی نعمتیں بھی تجھ پر مکمل کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اللہ نے تو دین مکمل کر دیا ہے، لیکن آج دیکھیں لوگوں نے دین کو نامکمل سمجھتے ہوئے نماز محمدی کی بجائے نماز حنفی شروع کر دی۔ ان کا خیال یہ ہے ابھی دین مکمل نہیں ہوا، دین میں ابھی گنجائش باقی ہے، نئی نئی نیکیوں کی داخل کرنے کی گنجائش باقی ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے ابھی دین مکمل ہی نہیں ہوا۔ میت کے پاس سورہ یاسین کو پڑھنا مسنون قرار دیا گیا، ان کا خیال ہے دین مکمل ہی نہیں ہوا۔ میت کے اوپر کلمے کی چادر چڑھانا انہوں نے مسنون سمجھ لی ہے، ان کا خیال ہے دین مکمل ہی نہیں ہوا۔ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا اور قرآن شریف کا اعلان کرنا انہوں نے سمجھ لیا ہے ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ قبر میں اتارتے وقت قبر میں میت کو اتار کر کے پھر کیا وہاں قبر پہ کھڑے ہو کر ایک طبقہ اذان کہتا ہے، ان کا خیال ہے دین ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوا۔ لوگوں نے نئی نئی دین کے اندر بدعات شروع کر دی گئے، ان کا خیال ہے الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دین مکمل ہی نہیں کیا تھا۔ میرے محبوب دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، دین ناقص ہے۔ قل تیجا 7واں 40واں اور برسی یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ عید میلاد النبی دین کا حصہ ہے، یہ 11ویں یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان کا خیال ہے ابھی دین مکمل ہی نہیں ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کا خطبہ انسان کو توحید کا سبق دیتا ہے۔ دوسرا نقطہ سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے دنیا کائنات کے لوگوں الا خبردار ہو جاؤ، سوئے ہوئے بیدار ہو جاؤ۔ الا میرے محبوب فرمانے لگے الا خبردار ہو جاؤ، الا آگاہ رہو ان ربکم واحد، تمہارا ایک رب ہے، تم سب کا ایک ہی رب ہے۔ وان اباکم واحد، تم سب کا والد بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، میرے محبوب نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ولا احمر علی اسود ولا اسمد ولا اسود علی احمر، اور میرے محبوب ارشاد فرمانے لگے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی
فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، ہاں مگر اگر کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے ہاں تو معزز وہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے، اللہ کے ہاں مرتبے والا کوئی شخص ہے تو وہی شخص ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے کا تیسرا نقطہ سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ عالم۔ میرے محبوب نے جواب دیتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کی عزت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ میرے محبوب کے کمال الفاظ ہیں، جامعیت کا نوٹ میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر خون بھی حرام ہے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، وَأَمْوَالَكُمْ ایک دوسرے کا مال بھی چرانا، ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، اس بندے کا میری امت کے ساتھ یا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آج لوگوں کے مال چرائے جاتے ہیں، قیامت کے دن جو چوریاں کی ہوں گی انسان کے کندھے کے اوپر ہوں گی۔ جو کسی کا مال چرایا ہوگا، جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ان کے کندھوں کے اوپر ہوگا، وہ آگ میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، لیکن لوگ آج عید کا دن ہے چوریاں کرتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، چوریاں کی جاتی ہیں، تو قیامت کے دن بہت ان کو برا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس کا مال چرایا ہوگا کندھوں پہ اٹھا کر کے محشر کی طرف جانا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ فرمایا فلیس منا، کچھ شیخ انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ فلیس منا کو ادھر ہی رہنے دیجیے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محدثین نے الگ الگ اس کے ترجمے کیے کہ کسی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے، کسی نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کسی نے فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے میرے محبوب نے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے یہ آج کا دن حرام ہے نا، حرمت والا دن ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، ایسے ہی تمہارا خون بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اور کسی کی چوری بھی نہیں کرنی، یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ آگے میرے محبوب نے امانت کے بارے میں فرمایا الا ومن كانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنها علیہا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2695۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس کسی مسلمان کی امانت ہو فلیؤدیها، وہ اس امانت کو امانت داروں تک پہنچا دے، جس کی امانت رکھی ہوئی ہے ان تک پہنچا دے۔ آج دیکھیں لوگ دھوکے کرنے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ کسی کو پیسے دے دے نا، وہ پوری کوشش کرے گا، اول تو یہ مجھ سے مانگے ہی نہیں، جب مانگے گا تو ٹال مٹول کر دے گا۔ آج یہ جو ہے نا بے ایمانی یہ معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ ہم نے سمجھا صرف پیسے امانت ہے، پیسے امانت نہیں ہے، مجلس سے بھی امانت ہوا کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجالس امانت ہوا کرتی ہیں۔ مثلا ایک بندے نے، دو بندوں نے کسی کو بات بتلائی، یار یہ راز کی بات ہے کسی کو بتلانا نہیں ہے، وہ بندہ اگر ان کا راز فاش کر دیتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، کیونکہ مجالس یہ امانت ہوا کرتی ہیں۔ تو لوگ اپنے گھر کی باتیں باہر بتلا دیتے ہیں، کچھ خامد اپنی بیویوں کی باتیں باہر بتا دیتے ہیں، ان کے لیے وعید بھی ہے۔
تو مجالس یہ امانت ہوا کرتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا امانت کی پاسداری کرنی ہے، امانت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، کفار کی امانتیں میرے محبوب کے پاس تھیں۔ حضور نے فرمایا علی کفار کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے، فرمایا امانتیں واپس کر کے پھر آنا۔ امانتوں کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میرے محبوب کے خطبہ حجت الوداع کا اگلا پوائنٹ سنیے، فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد للفراش، فرمایا بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ فرمایا الولد للفراش، بچے کی نسبت اس باپ کی طرف ہوگی جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، ایک عورت کے پاس کئی لوگ آتے تھے زنا کرنے کے لیے، خنزیروں کی طرح جانوروں کی طرح لوگ آتے تھے، پھر متشابہ شکلیں ہو جایا کرتی تھی۔ تو پھر جو اس بچی کا خامد ہوا کرتا تھا نا، وہ سب کی دعوت کرتا، جب بچے کی ولادت قریب ہوتی سب کی دعوت کرتا، لائن میں کھڑے ہو جاتے، پھر شکلیں ملائی جاتی، اس بچے کی شکل جس بے ایمان کے ساتھ مل جاتی اس بچے کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی تھی۔ یہ دور جاہلیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین نے ہمیں کیسے کمال کا اسلام عطا فرمایا، اور اللہ کہتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بات ہے، اللہ کے ہاں انصاف کی بات یہی ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں لبالغ بیٹا کس کو ہوتا ہے اور اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے۔ مثلا نام اب بیٹے کا عبداللہ ہے، اس کا حقیقی والد قاسم ہے، لیکن ہاشم نے پالا ہے تو رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، عبداللہ بن قاسم کی بجائے عبداللہ بن ہاشم لکھا جاتا ہے۔ کوئی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اقصد عند اللہ کے منافی یہ بات ہے، یہ ناپسندیدگی والی بات ہے، نا انصافی والی بات ہے کہ بیٹا کس کا ہو اور اس کی نسبت کسی اور باپ کی طرف کی جائے۔ وہ اقصد عند اللہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اتنا ناپسند کرتے ہیں ادعوہم لآبائہم، اس اصول کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ فرمایا الولد للفراش، بچے کی نسبت اسی کی طرف ہوگی جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، وللعاہر الحجر، اور جو زانی بندہ ہے اسے رجم کیا جائے گا، اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، اگلا پوائنٹ فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، فرمایا اے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے مومنوں، بلکہ ایھا الناس، اے لوگوں، کل مسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وان المسلمین اخوۃ، فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ پہلے فرمایا مسلمان بھائی ہیں، پھر آگے تاکید فرما دی وان المسلمین اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو مسلمان کیا ایک دوسرے کا مال چراتے ہیں؟ مسلمان کیا ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں؟ مسلمان کیا ایک دوسرے کے مال چراتے ہیں؟ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ نہیں، مسلمان وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان کے ساتھ اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ آج دیکھیں محفوظ کیا ہونا، علماء کی لوگ عزت نہیں کرتے، میڈیا کے اوپر علماء کا عزت نہیں کرتے، لوگ کیچڑ اچھاڑا جاتا ہے علماء کرام پر۔ میرے محبوب علیہ السلام کے یہ جو وارث ہیں نا علماء کرام، علماء فرماتے ہیں اور شیوخ نے لکھا بھی ہے کہ جو علماء کا گوشت ہے نا یہ کڑوا ہوتا ہے، یہ ظاہر علودہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر زہر ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے عام انسان کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس کے برعکس اگر کوئی بندہ علماء کی غیبت کرتا ہے، فرمایا علماء کا گوشت ظاہر علودہ ہوتا ہے، علماء کی غیبت اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو علماء کی انسان کو عزت کرنی چاہیے۔ فرمایا مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ہمارے شیخ تو یہاں تک فرماتے ہیں عالم کے ساتھ دوستی رکھو، کوئی چیز نہ بھی ملے نا ویسے اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، وہ بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا، وہ بیٹھنا بھی آپ کا فضول نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اگلا خطبہ ارشاد فرمایا، اگلا پوائنٹ سنیے، فرمایا الا فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ آگے ایک کمال کی بات ہے اور تمام عام مسلمانوں کے لیے، اس بات کو سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 چیزیں بتلائی،
فرمایا ان کاموں پر عمل کر لو جنت پکی ہو جائے گی۔ کون سا کام؟ پہلا کام فرمایا وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ دوسرے نمبر پر وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو۔ وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بها انفسکم، فرمایا دل کی خوشی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وتحجوا بیت ربکم، بیت اللہ کا طواف کر لیا کرو اگر استطاعت ہے۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا واطیعوا ولاۃ امرکم، اور امیروں کی اطاعت کیا کرو، امراء کی اطاعت کرو۔ یہ 5 کام جو بندہ کر لے گا تدخلوا جنت ربکم، وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 5 کام ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر رب نے استطاعت دی ہے تو۔ 5ویں نمبر پر امیروں کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 5 کام جو بندہ کر لیتا ہے جنت پکی۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ کیا عرض کر رہا ہوں، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے جس بندے کو دین کا نالج نہیں ہے نا، وہ یوٹیوب اور میڈیا کے اوپر آ کر دین کے مسائل اس طرح بیان نہ کریں، بس عام لوگوں کی طرح رہیں۔ یہ 5 کاموں پر عمل کریں، جنت پکی ہو جائے گی۔ آگے دین کی باتیں اور فقہ، فن، اسماء رجال، اس کے اوپر علم کرنا، بات کرنا علماء کا کام ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ انشورنس کے مسائل اور یہ جو دیگر مسائل ہیں نا، یہ علماء بیان کریں۔ عوام کا کام ہے سنیں اور عمل کریں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، الا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی ولدہ۔ میرے محبوب نے فرمایا آج کے بعد یہ قانون بن رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے نے قتل کیا ہے تو جو بدلہ ہے اس سے باپ سے لیا جائے گا، مجرم کون ہے سزا کسی کو دی جائے گی۔ فرمایا نہیں، جس نے ظلم کیا ہے سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی۔ آگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم تسألون عنی، لوگوں یاد رکھنا میرے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ فماذا انتم قائلون، میرے متعلق تم کیا کہو گے؟ قالوا، سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر عرض کرنے لگے نشہد انک قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت۔ سب صحابہ نے بیک وقت بآواز بلند پکارنے لگے ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے امانت کو پہنچا دیا، یہاں امانت کو دین قرار دیا، آپ نے دین پہنچا دیا۔ وبلغت الرسالۃ، آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ونصحت، اور آپ نے ہماری نصیحت بھی کی، آپ نے ہمارے لیے نصیحت بھی کرتے رہے، آپ نے ہماری خیر خواہی کی۔ ان باتوں کے بعد میرے پیغمبر کے آخری الفاظ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبعہ السبابۃ، میرے پیغمبر شہادت کی انگلی اوپر بلند کرنے لگے، انگشت کو اوپر اٹھا کر کے میرے محبوب نے یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس، میرے محبوب نے انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور لوگوں کی طرف حرکت دیتے ہوئے میرے محبوب نے 3 بار عرض کی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1218، میرے محبوب کے آخری الفاظ، پھر اللہ کے رسول فرمانے لگے الا لیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیجیے گا۔ جو یہاں لوگ موجود ہیں وہ ان باتوں کو یاد کریں، آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دیں۔ میرے محبوب کی ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے، فرمایا آج جو لوگ یہاں موجود ہیں ایسا ہو سکتا ہے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں پچھلوں سے زیادہ بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ہو سکتا ہے میری اور آپ کی آئندہ سال ملاقات نہ ہو، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، ہوا بھی یہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کے لیے تشریف نہ لا سکے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں میرے محبوب نے اپنی زندگی کے اندر 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا، یہ رسول اللہ کا حج قران تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہر فیلڈ کے بندے کے لیے ہے، اگر کوئی سیاسی کام کرتا ہے، اگر کوئی حکومت کے کام کرتا ہے، اگر کوئی مولوی ہے، اگر کوئی امام ہے، کاروباری ہے، تاجر ہے، جس فیلڈ کے اندر ہے خطبہ حجۃ الوداع ایک مرتبہ ضرور مطالعہ کریں، ہر پہلو کے اندر اس کو سمو لیتا ہے۔ کمال کا خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے حقوق یاد دلائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔